الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الہادی پروگرام میں مختلف ٹاپکس پر درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس وقت جس موضوع پر ہم کلام کر رہے ہیں اور کچھ گزشتہ پروگرام بھی اسی موضوع پر کیے گئے ہیں، وہ خود قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جہتوں سے خود قرآن پاک میں قرآن کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو درس قرآن کا چونکہ ہمارا ارادہ ہے تو اس لیے بہتر محسوس ہوا کہ سب سے پہلے ہم نے ہدایت پر کلام کیا اور اس کے بعد قرآن عظیم پر کلام کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جن موضوعات پر کلام فرمایا، کوشش کریں گے کہ ان موضوعات جو اہم موضوعات ہیں ان پر تفصیلی گفتگو کی جائے، اور ان موضوعات سے متعلقہ آیات کریمہ کو منتخب کرنے کے بعد ان کی کما حقہ تفسیر عرض کی جائے، ضروری تفسیر عرض کی جائے اور لوگوں کو قرآن کے قریب لایا جائے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی مقصد کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی تھی کہ میری بھی یہ خواہش ہے اور کیو ٹی وی کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن اور حدیث کے قریب لے کر آئیں، کیونکہ یہ دو بڑے ایسے ماخذ ہیں کہ جو ہمارے ہر چیز کی اصل ہیں، ہمارے عقیدے کی اصل ہیں، ہمارے احکام کی اصل ہیں۔ ان سے ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان سے ہم دنیا کے کاموں کے سلسلے میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اخروی امور کو بہتر بنانے کے سلسلے میں گائیڈ لائن قرآن پاک ہی ہمیں فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا اتنے اہم ماخذ ہونے کے باوجود جس طرح آج مسلمانوں نے ان دونوں چیزوں سے بے رغبتی کا معاملہ اختیار کیا ہوا ہے، وہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی قرآن پڑھتے ہیں لیکن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی کیا بیان فرمانا چاہتا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں کس قسم کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے بھی ہمارا تدبر قرآن کے نام سے پورے قرآن کی تفسیر کا پروگرام تھا، لیکن وہ سیریل وائز تھا، جیسے جیسے آیات آتی رہیں ہم کلام کرتے رہے۔ لیکن اس دفعہ الہادی پروگرام میں یہ اس طرح کی جامعیت کو قائم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات کریمہ ذکر کر کے اس موضوع کی وضاحت کی جائے۔ تو فی الحال جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ قرآن عظیم موضوع چل رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نزول قرآن کے مقاصد پر گفتگو کریں گے، یعنی اب جو یہ اس پہلو سے ہم قرآن عظیم کو دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو کیوں نازل کیا، کیا اس کے نزول کا وہ مقصد ہے جو آج مسلمان نے اختیار کر لیا ہے کہ اس کو تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیا جائے، اس کے تعویذ بنا کے ہاتھوں میں باندھ لیے جائیں، یا کوئی مر جائے تو ختم قرآن گھر میں کروا دیا جائے، بچوں کو ناظرہ پڑھا دیا جائے، حفظ کروا دیا جائے چاہے کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یا رمضان میں قرآن لے کے بیٹھ جائیں اور پھر گنیں کہ ہم نے 1 قرآن ختم کر لیا، 2 قرآن ختم کیے، اس رمضان میں 10 قرآن ختم کر لیے، اور اسی طریقے سے اس کو جزدان میں لپیٹ کے خوشبودار کر کے اونچے مقام پہ رکھ لیا جائے تاکہ گھر میں برکت ہو جائے، اس کو چوما جائے، آنکھوں سے لگایا جائے، سر پہ رکھا جائے، یا بچی اگر رخصت ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، گھر سے رخصتی ہے تو اس کے سر پہ قرآن رکھ کر اس کو رخصت کیا جائے۔ کیا ان مقاصد کے لیے قرآن نازل ہوا یا کوئی اور مقاصد بھی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پاکیزہ کتاب کی گواہی کو طلب کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے کسی بھی چیز کے لیے قرآن کو باقاعدہ نازل نہیں کیا گیا، یعنی مقصد نزول قرآن ان چیزوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اگرچہ یہ چیزیں ناجائز نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے نزول کے کچھ اور مقاصد بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، جس چیز کو نازل فرمائے وہ کتنی خوبصورت ہوگی، اور جس مقصد کے لیے نازل فرمائے یقینی سی بات ہے مقصد بہت ہی بڑا اور عظیم مقصد ہوگا۔ اگر ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور اس کی مشیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اتنے عظیم تحفے کو صحیح طریقے سے قبول نہ کرے اور اس کی برکات سے محروم رہ جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت سے محرومی کی بات ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے نزول قرآن کے مقاصد کے سلسلے میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کو اس لیے نازل کیا گیا کہ اس سے نصیحت کا حصول ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 عرض کی تھی، جس کو برکت کے لیے میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اور پھر مزید آیات کریمہ جو اس مقصد کے لیے نازل کی گئیں وہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ میرا رہنما
اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو مذاق کا نشانہ نہ بنا لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے، تمہارے لیے تمہیں عطا کی ہے، تمہارے لیے نازل فرمائی، تم پر اس کے ذریعے کرم فرمایا۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر، یعنی کتاب اور حکمت، یعنی قرآن عظیم یہ کتاب ہے، اور حکمت سے مراد اس کے وہ مضامین جو سرسری دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آتے، بلکہ جب غور و تفکر کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ گویا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر تو کوئی بھی شخص پڑھنے کے بعد ترجمہ قرآن کر کے اس ظاہر کو حاصل کر سکتا ہے، یعنی ترجمہ قرآن اگر ساتھ ساتھ پڑھتا جائے تو قرآن کا ظاہر حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ایک باطن ہوتا ہے، وہ حقیقی طور پہ مقصود باری تعالی ہوتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پر سرسری نگاہ کافی نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ اچھی طریقے سے غور و تفکر کرنا ہوتا ہے، اسی لیے تفسیر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جس نے صرف ترجمہ قرآن پڑھ لیا وہ حکمت تک نہیں پہنچ سکتا، تو جو ترجمہ قرآن بھی نہ پڑھے، صرف عربی عبارت پڑھے، تو خود سوچئے کہ وہ کس طرح برکات سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور خوب اچھی طرح جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے۔ تو اس میں ہم تھوڑا سا کلام کر چکے تھے، حصول برکت کے لیے میں تھوڑی سی بات اس میں عرض کروں گا کہ ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ قرآن عظیم کی آیات کو مذاق کا نشانہ ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر طلباء آپس میں بعض اوقات مذاق کرتے ہوئے قرآن کی آیات کو بھی ذکر کر دیا کرتے ہیں۔ شریعت ہمیں مذاق سے منع نہیں کرتی، ہنسی سے، مزاح سے منع نہیں کرتی، لیکن اس کی کچھ قیودات قائم فرماتی ہے۔ اس میں کثرت نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس میں جھوٹ کا عنصر شامل نہ ہو، اس میں دین کی یا مطلب کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ ہستی کی تضحیک نہ ہو، تحقیر کا پہلو نہ نکلتا ہو، اور اسی طریقے سے خصوصی طور پر قرآن عظیم کا مذاق اس قسم کا یہ بالکل جائز نہیں ہوگا۔ ان قیودات کا لحاظ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص کبھی کبھار شستہ قسم کا مزاح کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، تو ہمارا نہ قرآن منع کرتا ہے، نہ حدیث منع کرتی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، نہ اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی پابندی لگائی۔ لیکن وہ ایک شیطانیت جو ہے، ایک شیطانی مادہ جو ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، وہ ہمیں ابھارتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم دنیاوی چیزوں پر مذاق کرتے کرتے حتیٰ کہ اسلام کی طرف آ جائیں، اور اسلام کی کسی بنیادی چیز کا مذاق اڑا کر اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے باہر کروا لیں۔ اس لیے اس قسم کے تمام اسٹوڈنٹس سے میری گزارش ہے کہ آپ اگر مزاح کرنا چاہیں تو ان تمام قیودات کا لحاظ کریں، خصوصی طور پر مذہب اسلام کو، انبیاء علیہ السلام، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ، فرشتوں کو، جنوں کو ہرگز مذاق کا نشانہ نہ بنائیں، کسی بھی پہلو سے ان کے متعلق کوئی جوک وغیرہ نہ بنائیں اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر کے ہنسانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اس طرح اسلام سے باہر نکل جائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا، ہمیں نعمت یاد کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزاد عطا فرمائے، آزاد ملک عطا فرمایا، مذہب اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور آپ سے محبت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ عطا فرمائے، اور دیگر آپ نعمتیں گنتے چلے جائیں، ایسی ایسی نعمتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ جن کو آپ نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بغیر آپ کی طلب کے آپ کو عطا فرمایا، اور اس طرح عطا فرمایا کہ ہم مسلسل بعض اوقات نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی نعمتیں چھینتا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ کا کرم ویسا ہی جاری و ساری رہتا ہے، بلکہ اس میں برکت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے پھر اس ایسی صورتحال میں ایک تو ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اگر کسی ایک نعمت کی کمی میں مبتلا کر دیا تو کیا کون سا ایسا مسئلہ ہوا، کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا بڑا معاذ اللہ کوئی ہم قصور سمجھتے ہیں کہ جس کی بنا پر تمام نعمتوں کو فراموش کر کے جو موجودہ نعمتیں ہیں ایک کمی نعمت کے شکوے میں مبتلا ہو جائیں۔
اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں ہماری نافرمانیوں کے باوجود مزید انعامات سے نوازتا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مقبول ہیں، یا شاید ہمارے گناہ تھوڑے معمولی سے ہیں، کیونکہ اگر اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نعمتیں روک دیتا، کیونکہ بسا اوقات یہ یقیناً اللہ کی کرم و فضل کی دلیل ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ کے قہر کی بھی دلیل ہوتی ہے کہ جب نافرمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کی فراوانی فرمائے تو یہ نعمتیں اسے غفلت میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور اس طرح بسا اوقات غافل رہتے ہوئے اس کا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ انعام کی کثرت اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں قرار دی جا سکتی۔ اس کا اصول اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں کہ اگر فرما برداری کے ساتھ نعمت کی کثرت ہے تو یقیناً اللہ کا کرم ہے، اور اگر نافرمانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی ہے تو یقیناً کے لفظ میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے قہر کی علامت ہو، کیونکہ جب ایک بندہ نافرمانی سے باز نہیں آتا تو یہ حدیثوں میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ دنیا کا منہ اس کے لیے کھول دیتا ہے اور دنیا کی نعمتیں اس کی طرف آتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے بڑے بڑے فراڈ کرنے والے، کرپشن کرنے والے، اسمگلنگ کرنے والے اور الٹے سیدھے دھندے کرنے والے، ان کو آپ دیکھیں گے ترقی کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں چوری بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی مارتا ہے، اسمگلر بھی ہے، برے افعال میں مبتلا بھی ہے، پھر بھی یہ ترقی کر رہا ہے۔ تو حقیقتاً یہ دنیاوی ترقی ہے لیکن اخروی تنزل ہے۔ اور پھر وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اس میں موجودہ حکمتوں کو نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے نصیحت حاصل کی جائے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن عظیم سے نصیحت ضرور حاصل کریں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ضرور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا۔ صرفنا مانے بار بار ذکر کرنا، مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے ایک ہی بات کو ذکر کرنا، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا اور وہ فقط نفرت کے اعتبار سے ہی زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو جو اس کے آیات کو نازل فرمایا انہیں بار بار ریپیٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ کہ یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ کوئی بات کہتے ہیں تو سامنے والے کے قلب پہ بسا اوقات مکمل طور پہ اثر انداز نہیں ہوتی، جب دوبارہ کبھی تھوڑی دیر بعد آپ یہ بات سمجھائیں تو کچھ اثر اور ہوگا، تیسری دفعہ آپ بات بیان کریں گے اور زیادہ اس پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بعض مضامین کی تکرار کی ہے، اخروی معاملات کی دیکھ لیں، قوموں کے اوپر عذابات کے دیکھ لیں، انبیاء علیہ السلام کے قصص آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے بار بار ان کو ذکر فرمایا، کچھ آیت گزری پھر ذکر فرما دیا، پھر کچھ آیت گزری پھر ذکر فرما دیا، اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ انسان نے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، اگلے مقام پر اس کا قلب بدل جائے، تیسرے مقام پہ وہ نصیحت حاصل کر لے، یا بعض اوقات انسان درمیان سے قرآن پاک کوئی مخصوص صورت پڑھنا چاہتا ہے، تو چنانچہ اس قسم کے جو مضامین پچھلے سپاروں میں یا پچھلی صورتوں میں گزر گئے، یقینی سی بات ہے ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، آگے پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بھی وقتاً فوقتاً اسی مضمون پر مشتمل آیات کو نازل فرمایا تاکہ درمیان سے پڑھنے کی صورت میں بھی بعض مضامین اس سے بالکل مس نہ ہو جائیں، وہ آگے ان سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور وہ فقط نفرت کے اعتبار سے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ کفار کے بارے میں تھا کہ جب قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس میں بار بار نصیحتیں بیان فرمائیں تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، نصیحت آموز چیزیں ذکر کر دیں، لیکن ان کی نفرت ہی بڑھی، ان بے وقوفوں نے، ان کفار نے ان آیات کی برکات سے فیضیاب ہونے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد سورہ زمر میں آیت نمبر 27 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، بے شک اور ضرور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں مختلف قسم کی آیات نازل فرمائیں، مختلف قسم کی امثال بیان فرمائیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔
ہم بھی غور و تفکر کرتے ہیں کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ہم قرآن سے کما حقہ فائدہ اٹھا رہے ہوں، ہم قرآن سے نصیحت حاصل کر رہے ہوں۔ نصیحت کا لفظ جو ہے وہ حقیقتاً خیر خواہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جب آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرتے ہیں، کسی کی بھلائی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو بھی آپ عمل کریں گے اس کو نصیحت کہا جائے گا۔ چاہے آپ قول کے سلسلے میں، قول کے ذریعے کسی کی خیر خواہی چاہ رہے ہوں، چاہے آپ اور کسی عمل کے ذریعے کسی کی بھلائی چاہتے ہیں تو اس کو نصیحت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں مختلف قسم کے مضامین بیان فرمائے، اور جیسے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعض مضامین کو بار بار ریپیٹ کیا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ تو اب یقینی سی بات ہے کہ نصیحت اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے جیسے ہم نے آپ کو طریقہ عرض کیا تھا کہ ہم قرآن عظیم کھولیں، پہلے تو اس کی ہمت پیدا کریں۔ خصوصی طور پہ ان نوجوانوں سے میری گزارش ہے جنہوں نے کبھی بچپن میں کسی حافظ صاحب سے قرآن پڑھا اور اس کے بعد پھر ان کو زندگی میں توفیق نہیں ہوتی کہ وہ قرآن عظیم کھولیں، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ ہنستے ہوئے کہہ دیتے ہیں جی وہ تو ہم بھول گئے، جی قرآن پاک وہ کبھی بچپن میں پڑھا تھا، اب تو جی بالکل بھول چکے ہیں، یہ جی اب تو دل ہی نہیں چاہتا۔ وہ دادی جان پڑھتی ہیں ہمارے گھر میں، نانی جان پڑھتی ہیں، ماشاءاللہ گھر میں قرآن ہمارے پڑھا جاتا ہے۔ تو گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے یہ بھی تو آپ دیکھیے۔ قرآن خالی دادی یا نانی کے لیے تو نازل نہیں ہوا تھا، آپ نے کیا کیا؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خود قرآن گھر میں کھولیں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ جب ہمیں پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو ان میں بھی قرآن کا ذوق پیدا ہوگا۔ ورنہ ہماری جس طرح کی بے رغبتی ہے، ہم جس طرح قرآن کی نصیحتوں کو قبول کرنے سے دور بھاگ رہے ہیں، ہمارے بچے ہمارے اسی طرز عمل کو اختیار کرنے کے بعد وہ بھی قرآن سے دور بھاگیں گے، اور اس کا بہت بڑا نقصان ہمیں آگے بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا قرآن کھولیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ہم نے بارہا عرض کیا، تبھی آپ کو ایک صحیح نصیحت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لیے میں بارہا آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خزائن العرفان لے لیں۔ آپ کسی بھی دینی مکتبے پہ جا کر کہیے گا کہ جی خزائن العرفان تفسیر ہمیں دے دیجئے، وہ تفسیر مختصر لکھی ہوئی ہے اور اچھے انداز سے لکھی ہے، ترجمہ قرآن بھی اس کے ساتھ ہی آپ کو مل جائے گا، اور تفسیر خزائن العرفان آپ لے لیں اور اس کا آپ مطالعہ کرتے رہیں۔ روزانہ 2 آیات پڑھی، اس کا ترجمہ کیا، تفسیر دیکھی، اور ہم نے آپ کو پہلے سمجھایا کہ یہاں پر ہی اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے بعد 2 بڑے اسٹیپس اور ہیں، ایک اپنا محاسبہ اور دوسرا عمل۔ قرآن کی جو بھی آیت آپ کے سامنے آتی ہے اس پہ غور و تفکر فرمائیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے، اور یہ آیت مجھ سے کس چیز کی ریکوائرمنٹ کر رہی ہے، مجھ سے کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہدایت سے متعلقہ کوئی آیت نازل ہوئی کہ ہم نے قرآن کو ہدایت کے لیے مثلا نازل فرمایا، جیسے شروع میں یہ ہدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، تو آپ سوچئے کہ کیا میں اس سے کما حقہ ہدایت حاصل کر رہا ہوں؟ اسی طریقے سے اگر عذابات کی آیات آپ کے سامنے آئیں تو وہ اس بات کی نصیحت کر رہی ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور ڈرنے کی علامات اختیار کرو، اور ڈرنے کی علامات کیا ہیں کہ انسان گناہوں کو چھوڑے، خطاؤں کو چھوڑے۔ اسی طرح نیکیوں سے جو جنت کے انعامات سے متعلقہ آیات ہیں، پچھلی قوموں کے عذابات پہ مشتمل آیات ہیں، ان پہ بھی غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں نزول قرآن کے ایک بہت بڑے مقصد یعنی نصیحت کا حصول، اس چیز کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نصیحت حاصل کریں اور قرآن سے فائدہ